بزم یاران سخن کا ایک مختصر سا تعارف یہ ہے کہ 2013 میں بزم یاران سخن کا قیام عمل میں آیا۔ اس بزم کے اراکین میں جناب شیراز مہدی ضیاء، یہ بہترین شاعر ہیں منطق شرعیہ کے، آپ سب جانتے ہوں گے، جناب سید منصور شاہ صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جناب مسعود جمال صاحب، ضیاء الرحمن صدیقی صاحب وقار، جناب سلیم حسرت، جناب معراج الدین صدیقی، جناب مرزا عتیق بیگ جو ابھی سن رہے تھے، جناب اقبال اسلم صاحب، محترمہ سمن طارق صاحبہ اور محترمہ غزالہ کامرانی غزل صاحبہ اس بزم کے اساسی اراکین یہ سب شامل ہیں۔ اس بزم کے زیر اہتمام تقریباً ہر ماہ ایک نثری و شعری نشست کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں اراکین بزم اپنے نثر پارے، نظمیں یا غزلیں سنایا کرتے ہیں۔ اس بزم کے تمام ہی اراکین باذوق ہیں اور یہاں ہر طرح کا رنگ ملتا ہے۔ کوئی خالص علاقائی لہجہ رکھتا ہے تو کوئی کلاسیکل اردو میں شعر کہتا ہے، کوئی مزاح میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تو کوئی انتہائی شاندار نظمیں کہتا ہے۔ کسی کی نثر اتنی معیاری ہے کہ پڑھنے اور سننے والا حیران رہ جاتا ہے کہ ایک خوبصورت بات کو کتنے سلیقے سے ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کوئی زندگی کے تجربات کو خالص نسوانی رنگ میں اتارتا ہے تو کوئی مختلف لوگوں کے لکھے مضامین کو اس کے تمام تر محسوسات کے ساتھ پڑھ کر سنانے میں مہارت رکھتا ہے، اور کوئی قصہ گوئی کے فن میں طاق ہے، کوئی نظامت کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ گویا یہ بزم ایک قوس قزح ہے جس میں سارے رنگ بھرپور انداز اور مکمل آب و تاب کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ہماری اس بزم میں جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس بات کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ موضوع گفتگو نثر نگاری ہے کہ شاعری، فلسفہ ہے کہ نفسیات، دست شناسی ہو کہ چہرہ شناسی، مقامی ادب ہے یا بین الاقوامی ادب، کوئی بہت بڑا لکھاری ہے کہ گمنام لکھاری، لکھنے والا عشق حقیقی ہو کہ عشق مجازی، یا پھر کوئی مافوق الفطرت علم۔ غرض کوئی بھی موضوع ہو، اس پر مختلف نہایوں اور زاویوں سے مباحثہ ہوتا ہے جو اکثر اوقات رات بھر جاری رہتا ہے۔ ہر فرد اپنے اپنے نظریے کے مطابق اس پر رائے دیتا ہے اور اس طرح ہر موضوع کو مختلف رنگ و روپ سے دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس قوس قزح کے رنگ بکھرتے جا رہے ہیں۔ کچھ احباب اپنے آبائی وطن لوٹ گئے ہیں تو کچھ بود و باش اختیار کرنے دوسرے ممالک کو سدھار چکے ہیں۔ جناب معراج الدین صدیقی کی وطن واپسی سے قبل اس بزم نے آپ کی شاعری پر مشتمل ایک کتاب مرتب کر کے آپ کی الوداعی تقریب میں شائع کی اور یادگار کے طور پر آپ کے حوالے کی، جس کا نام دریچے دل سے رکھا۔ اور حال ہی میں اس بزم کے تمام احباب کی چنندہ ادبی کاوشوں کو یکجا کر کے صفحہ کرتاس پر سجایا گیا۔ یوں ایک ضخیم کتاب وجود میں آئی اور سخن یاراں کے نام سے موسوم کی گئی ہے، جس کی ضخامت 380 صفحات پر محیط ہے۔ دونوں کتابوں کو بڑی عرق ریزی سے مرتب کیا جناب مسعود جمال صاحب نے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ مسعود جمال صاحب پچھلے دنوں 9 جون 2023 کو الخبر عزیزیہ میں بزم یاران سخن نے ایک عظیم الشان بین سعودی عرب، جس کو انگلش میں پین سعودی عرب کہتے ہیں، مشاعرہ منعقد کیا، جس میں اس ملک میں موجود ہند و پاک کے مختلف شعراء نے حصہ لیا، جس کی صدارت منطق شرقیہ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کی مؤثر شعری آواز محترم سہیل ثاقب صاحب نے فرمائی، اور مہمان خصوصی نظم کے بادشاہ جناب نوشہ اسرار تھے۔ پھر 11 اگست 2023 کو دوسرا بڑا مشاعرہ الخبر میں اپسرا ہوٹل سابقہ گلف دربار میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت بھارت سے تشریف لائے بزرگ صوفی شاعر مولانا ڈاکٹر راہی فدائی دامت برکاتہ نے فرمائی، اور مہمان خصوصی ہر دل عزیز شاعر خالد صدیقی صاحب تھے۔ مہمان اعزازی محترم سہیل ثاقب رہے۔ تیسرا بڑا اور کامیاب مشاعرہ 23 فروری 2024 کو الخبر مقیمر ریسٹورنٹ میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت کلاسیکی لب و لہجہ اور اسلوب کی مہر تابدار اور جس کے کلام سے میر و غالب کی خوشبو آئے، اور جس کے لیے ہم سب کی نگاہ و دل فرش راہ ہوتی ہے، محترم ڈاکٹر سجاد سید صاحب نے فرمائی، اور مہمان افتخاری محترم سہیل ثاقب صاحب تھے۔ اور آج آپ کی خدمت میں چوتھا عظیم الشان اور دوسرا بین سعودی عرب مشاعرہ برپا کرنے حاضر ہیں۔ آپ تمام مؤخر حاضرین و سامعین کا میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کے مشاعرے کے ناظم اور سب کے چہیتے اور سریلے دوست جناب ضیاء الرحمن صدیقی وقار کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہوئے وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔